السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے 14ویں ایپیسوڈ میں ہم پھر شامل ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پازیٹیو جملہ ہمیشہ کی طرح لکھیں گے۔ دیکھیے وہ جملہ ہے ہم اردو سیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے اسے کیسے لکھیں گے۔ ہے لکھا، ہے کی پہچان ہم نے بنا لی، اور میم ہم اردو، الف رے دال، دیکھیے میں کیسے لکھ رہا ہوں، واو ہم اردو سیکھ، سین یہ کاف ہے، سیکھ ملا کے لکھ لیجئے، بعد میں نقطے وغیرہ لکیریں ڈال سکتے ہیں۔ اب دیکھیے دونوں نقطے اور پھر اوپر کی لکیر، ہم اردو سیکھ رہے، رے ہے یہ ملا کے لکھ دیا میں، ابھی اس کی پہچان ڈال دی ہے اس کی پہچان یہ، پھر نون جوڑ لیا، دو نقطے بھی ڈال دیے، ہم اردو سیکھ رہے ہیں۔ الفاظ چند سیکھیں گے، اسے استعمال کر کے ایک کہانی بنائیں گے۔ گا فلیف گا، حمزہ واؤ، گاؤ، گاؤ کہتے ہیں گائے کو، نون لگا دیا تو گاؤں میں جائے گا۔ گاؤں نون غنہ، نون غنہ میں نقطہ نہیں لکھتے، ناک سے پڑھتے ہیں۔ سین خے صاد، شخص یاد کریے، آدمی، فرد۔ سینگ، سین یہ نون کا نقطہ، گاف سینگ کہتے ہیں حیوانوں کو، جانوروں کے سروں پہ جو نکلتی ہے شاخ، اس کو سینگ کہتے ہیں۔ حصہ لکھا ہے ہم نے، ہے کے نیچے ایک زیر ہے، یہ حرکت میں ہے۔ حص صوت پر کیا ہے، ایک جزم ہے، یہ ساکن ہے۔ حص اس پر زبر ہے اور یہ ساکن ہے۔ حصہ، حصہ صاد کو دو بار ایسے نہیں لکھنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اسے کیسا لکھیں گے آپ، دیکھیے حصہ ہے ایک بار لکھیں گے، صاد کو ایک بار لکھیں گے، اور اس پر تشدید، اس کا نام تشدید ہے، اسے یہ سمبل آپ لگائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اسے دو بار پڑھو، ایک بار سکون اور دوسرے بار حرکت۔ حصہ، 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 یہ ہو گیا حصہ، یہی ٹھیک طریقہ ہے، اسے لکھنا چاہیے۔ اب اسی طرح کے چند اور لفظ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک الف اور بے، زبر الف پر ہے اور بے کا نقطہ لگا دیا میں نے، اب، اور پھر لکھیں گے ایک اور بے الف ملا کے لکھیں، بے کے نیچے نقطہ لگا دیا آپ نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا لکھنا ہے تو دو بار نہیں لکھنا ہے۔ اسے کیسے کرنا ہے، ابا الف ایک بار لکھیں گے، بے لکھیں گے، بے کے نیچے نقطہ لگائیے اور اوپر ایک تشدید کا نشان سمبل لگا دیجئے، الف پر زبر ہے، ابا۔ دیکھیے اسی طرح اما، الف میم، ہم میم ایک اور لگایا ہم نے، دونوں کو جوڑ کے لکھا ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے، ایک ہی میم کافی ہے، اس پر آپ یہ نشان لگا دیں گے۔ دیکھیے اب یہ کیا بنا، الف میم ام، الف ملا کے لکھ دیا، الف پر زبر ہے، میم پر تشدید لگائیے، اما۔ ان لفظوں کو یوز کر کے ہم ایک کہانی بنائیں گے۔ دیکھیے ایک پکچر آ گیا ہے آج، ایک گاؤں تھا، ایک پہلے ہم نے پڑھا ہے، گاؤں ابھی پڑھا تھا معلوم ہے، ایک گاؤں تھا، اس کے بیچ بے یہ چین بیچ میں ایک ندی، نون دالی ندی، بہ رہی تھی، اس کے بیچ میں ایک ندی بہ رہی تھی۔ اس وجہ سے گاؤں کے دو حصے بن گئے تھے، دو حصہ لکھا ہے لیکن اس سے حصے پڑھیں گے، دو حصے بن گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا پل سے جوڑتا تھا، ایک چھوٹا سا پل سے جوڑتا تھا، اس پل سے اس الف سین، اس پہ لام پل سین سے صرف سوات ریفے، صرف ایک الف یہ کاف، ایک شخص شین خے سوات، شخص جا سکتا تھا، تے ہے تھا، دو چشمی ہے، دو آنکھوں والا، الف ملا دیا تو تھا بن گیا، تھا اس پل سے صرف ایک شخص جا سکتا تھا۔ اس پل کے دونوں نون غنہ، دیکھیے اس پر ہم نے نقطہ نہیں لگایا، دونوں طرف توئے ریفے، طرف دیوار، دال یہ واو الف رے وار، دیوار بھی
بھا ای بھی، نہیں نون ہے یہ نون غنہ، ہی نہیں، نہیں نہیں ہے نہیں، تو نون غنہ ناک سے پڑھیں گے، نہیں تھی، تھا تھی، فرق جانتے جائیے. اب دیکھیے کون آ گئے یہاں پہ، ایک دفعہ دو بکریاں آمنے سامنے آ گئی. ایک دفعہ ایک بار دو بکریاں، بکری بکریاں، بکری ایسے لکھتے ہیں، دیکھیے ابھی لکھنا ہے تو میں لکھ کے دکھا دوں آپ کو. بے کاف، کاف ایسے لکھیے، رے ایسے جوڑیے، ای چھوٹی ای یا چھوٹا یا آخری کیا، بکری آ گئی. دیکھیے گاف، گاف کے دو رکھے کھینچ دیجیے، حمزہ ای، ای حمزہ ای، گئی آ گئی، آ گئی. اس کے ساتھ ایک اور نون غنہ جوڑ دیا آپ نے تو یہ بن گیا. ٹھیک ہے، چلیے. ایک دفعہ دو بکریاں آمنے سامنے آ گئیں، وہ بکریاں بہت موٹی تھیں، موٹی تھی تھی، اس کے ساتھ آپ نے ایک نون غنہ جوڑ لیا ہے نا. ایک نے کہا میں پہلے جاؤں گی، ایک نے کہا میں پہلے جاؤں گی، دوسرے نے کہا، یہ کہا پہلے بھی آیا پہلے بھی گیا، ایسے بھی یاد رکھ لیجیے، پہلے جاؤں، گاؤں کی طرح جاؤں بھی ہے تو یہ نون غنہ ہے، جاؤں گی. دوسرے نے کہا یہ کیسے، کافی کیسی سے کیسے ہو ہے، وہ ہو سکتا، سین کا سک تھے الف تا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک زبر ہے تو یہ میں ہو گیا، میں ہی پہلے جاؤں گی، میں ہی پہلے جاؤں گی. جاؤں یہاں بھی آیا یہاں بھی جائے، گی، یہ سب یاد رکھ لیجئے. یہی حروف پھر سے واپس آتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، آپ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. میں نے ہی پہلے پل پر قدم رکھا تھا، میں نے ہی پہلے یاد بھی پہلے، یہاں بھی پہلے یہاں بھی پہلے. یاد رکھ لیجیے پل، پہلا پل پہلے بھی لکھا تھا، پر قدم خاف دال میم قدم رکھا تھا، رکھا کھا دو بار آ رہا ہے تو اس پر بھی ایک تجدید ہے، آپ اسے ذہن میں رکھ لیجیے. رکھا تھا، رکھا تھا، رکھا تھا، یہ رکھا تھا، اسے ذہن میں رکھ لیجیے. ایسے نہیں لکھیں گے بھی تو چلے گا لیکن اسے یاد رکھ لینا چاہیے، اچھی بات ہے. چلیے تو اب ایک اور دیکھیں، اب دونوں لڑ پڑے، ایک اور پیدا ہے، دونوں لڑ پڑے، اپنے سینگوں سے ٹکرانے لگے، اپنے سینگوں سے ٹکرانا، ٹیک آف رے الف، ٹکرانے لگے اور پاؤں پھسل کر ندی میں گر پڑے. پھسلنا سلپ ہو جانا. تو اب اچھی طرح یاد رکھ لیجئے ان کو، پھر سے دیکھیے ایک بار، پھر اور بار پڑھ لیجئے اسے، اور لکھ کر بھی دیکھ لیجئے، جو بھی ذہن میں آتی ہے اسے لکھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو سیکھنا آسان ہو جائے گا. اور یہ دیکھیے پھر پہ ہے رے، پھر میم لام یہ نون ملیں گے، پھر ملیں گے الف نون ان، شین الف، حمزہ الف، لام ہے. اللہ پر بھی ایک تجدید ہے، دیکھیے اسے بھی یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.